رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے. شعبان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو. جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا. ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا. حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے. دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے. تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں. تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی. بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ صاف. یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں. کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا. یا اللہ تیرے سے میں نے اپنے دل کو سب سے صاف، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں. مشکل کام آپ یہ سیکھیں، صاف صاف صاف. یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کرنا. کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا. جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے. زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا. لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے. بچوں اپنے دل کو صاف کرنا. تو بچوں دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کرو. سب کی نفرت سے صاف. اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا. جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی. اس نے تعریف تو نہیں، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں. اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں. یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں. تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے. مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے. اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور اپنے اور ہدایت کا نور اتارے. یہ سب سے بڑی تیاری ہے. اور آپ میں جو حفاظ ہیں وہ ترتیب بناؤ، آپ کے اعزاز بنائیں گے. آپ الگ الگ اپنا یہاں ٹولیوں میں بٹ کے، جیسے ماشاءاللہ پہلے ہوتا تھا، اپنا قرآن سناؤ. 10 دن میں سناؤ، ہفتہ میں سناؤ، 20 دن میں سناؤ، 3 دن میں سناؤ، تمہاری مرضی ہے. لیکن یہاں فضا بنے، چاروں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو. پہلے ہر کمرے میں ماشاءاللہ قرآن، میں تو خود آیا کرتا تھا رات کو، تو ہر کمرے سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی. اوپر جاتا تو چھت پر کتنی ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوتی تھی، ہر طرف سے قرآن گونج رہا ہوتا تھا. تو ایسے صرف دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا. تو
جو آپ میں حفاظ ہیں وہ غافل نہ ہونا کہ نو جی میرے کو اب یاد نہیں ہے، بھول گئے تو الگ بات ہے، تو کچا پکا ہے تو اس کے لیے تیاری کر کے سناؤ، کسی اچھے حافظ کو ساتھ لے کر کچھ وہ سنا کچھ یہ سنا، اس طرح کر کے کوئی ضروری نہیں تراویح میں ہی ختم ہو، نفلوں میں اسے کر لو، لیکن حفاظ کوشش کرو کہ قرآن زبان سے ادا ہو جائے۔ رمضان میں جو قرآن سناتا رہتا ہے اسے ساری زندگی قرآن یاد رہتا ہے، اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بھولتے نہیں ہو۔ ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو، اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس طرح آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی رہیں اور رمضان کا روزہ بھی ہوا اور دل صاف بھی ہوا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو ایمان اور علم کے نور سے بھر دے۔ سارے بچے اس کی نیت کرتے ہوں۔